رات کو 12 سے 12:30 کے درمیان پاک صاف حالت میں 313 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل ہلچل مچا دے گا آپ کی زندگی میں۔ سر اٹھانے سے پہلے مشکل ختم ہو جائے گی، دشمن قیامت تک ان کی زبانیں بند۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو زبان بندی کے حوالے سے ہے۔ بڑا ہی مجرب اور پاورفل وظیفہ ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کو آزمایا ہے۔ عمل ہے قیامت تک دشمن کی زبان بند ہو جائے گی، اس کے دل دماغ سے آپ کا خیال تک نکل جائے گا۔ اللہ والو، کسی کی بھی زبان بندی کروانی ہو، یہ عمل بڑا ہی مجرب اور آزمودہ ہے۔ ہزاروں لوگوں نے ہزاروں بار اس عمل کو آزمایا ہے اور ہمیشہ فائدہ اٹھایا ہے۔ چاہے وہ کوئی دشمن ہو، چاہے کسی کا بچہ ہے جو غلط صحبت میں رہنے کی وجہ سے بدتمیز ہو گیا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، یا پھر گھریلو جھگڑے ہیں، جس گھر میں ہر وقت ساس بہو کی لڑائی رہتی ہو، یا پھر شوہر اور بیوی کی لڑائی ختم نہیں ہوتی، نندیں برا بھلا کہنے سے باز نہیں آتی۔ اللہ والو، ہمارے ہر دوسرے گھر کی سٹوری ہے یہ۔ آج کل ہر گھر میں یہی مسئلہ رہتا ہے، تو آپ لوگوں کے لیے تحفہ پیش کرنے لگی ہوں۔ اس وظیفے کے کرنے سے آپ کے گھر میں ایسا سکون پیدا ہو جائے گا کہ آپ خود کو دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان سمجھنے لگیں گے۔ اللہ والو، ہماری ایک بہن نے جو انڈیا سے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آپ کا بتایا ہوا یہ عمل میں نے اپنی ساس کے لیے کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میری ساس نے میرا جینا حرام کیا ہوا تھا، ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا تھا، اس کو گھر سے نکال دیتی تھی، آئے دن یہی معاملات ہوتے تھے، شوہر سے مار پڑوانا، شوہر کے سامنے برائیاں کرنا، برا بلا کہنا۔ جیسے ہی ان کو میں نے یہ عمل کرنے کو کہا، کچھ ہی دن بعد اس بہن نے ہم سے رابطہ کیا اور شکر ادا کیا کہ آپ نے میرا گھر برباد ہونے سے بچا لیا ہے۔ میں قیامت تک آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ میں نے جیسے ہی آپ کا بتایا ہوا عمل کرنا شروع کیا، میری ساس کا رویہ میرے ساتھ بدلنا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی میرا عمل مکمل ہوا، میری ساس مجھ سے پیار سے پیش آنا شروع ہو گئیں۔ اب ہمارے گھر میں کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا۔ میرے شوہر بھی بہت خوش ہیں۔ پہلے تو وہ بھی تنگ آ چکے تھے کہ بیوی کی سائیڈ لیتے ہوں تو ماں کہتی ہے کہ مجھے جھوٹا کہتا ہے، بیوی کو اچھی کہتا ہوں تو ماں کی سائیڈ بولتے ہو، مجھے بہت برا لگتا۔ لیکن اب اللہ رب العزت اور آپ کے وظیفے کی وجہ سے میرا گھر جنت بن گیا ہے۔ ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اب۔ یہ بڑا ہی مجرب اور طاقتور ترین عمل ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسی صورتحال ہے تو آپ یہ عمل ضرور کریں۔ اگر کوئی آپ کا دشمن ہے جو آپ کو بلیک میل کرتا ہے، آپ کو بلا وجہ پریشان کرتا ہے، آپ کو اپنی عزت کا، جان و مال کا اس سے خطرہ ہے، آپ ظاہری طور پر تو اس کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، کمزور ہیں، وہ طاقتور ہے، اللہ رب العزت کے اس وظیفے کا سہارا لیں، اللہ رب العزت کی مدد طلب کریں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالی العزیز غیب سے آپ کی اللہ رب العزت مدد فرمائیں گے۔ اللہ والو، یہ عمل ہے سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون کا۔ تو اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل، کسی ایک پریشانی کا حل، یا پھر کوئی ایک ایسی مصیبت ٹل جائے، دلی مراد، دلی حاجت یا کوئی خواہش پوری ہو جائے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ والو، اگر ایسا ہوتا ہے تو یقین کریں میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں۔ آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔
اللہ والو آج کل دشمنیاں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں. دشمنی صرف حسد کی وجہ سے ہوتی ہے. ہم لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. کوئی کسی کو خوش برداشت نہیں کرتا, کوئی کسی کے رزق میں برکت کو برداشت نہیں کرتا, کوئی بچیوں کے اچھے رشتے ہو گئے ہیں اس لیے حسد کرتا ہے. جتنے بھی حاسدین ہیں وہ سارے ہمارے ارد گرد ہی ہوتے ہیں. جو ہمارے سب سے زیادہ قریبی ہوتے ہیں ان میں ہی حسد کرنے والے پائے جاتے ہیں, اور یہ حسد کرنے والے اندر ہی اندر آپ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں. کبھی جادو کے ذریعے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں اللہ والوں, کبھی نظر بد کے ذریعے نقصان ہوتا ہے, کبھی یہ آپ کے خلاف جھوٹی باتیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں, پروپوگنڈے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے جان چھڑانے کے لیے سم بکم عمی فہم لا یرجعون کا یہ عمل کر لیں, انشاءاللہ تعالی العزیز قیامت تک دشمنوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی. یہ عمل ہلچل مچا دے گا ان کی زندگیوں میں. جیسے ہی آپ اس عمل کو کر کے دعا مانگیں گے, سر اٹھانے سے پہلے اللہ رب العزت آپ کی ہر مشکل کو حل فرما دیں گے. تو آتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اللہ والو آپ نے باوضو ہو کر پاک صاف حالت میں بیٹھ جانا ہے. رات کے وقت یہ عمل کیا جاتا ہے, تقریباً 12 سے لے کے 12:30 کے درمیان یہ عمل آپ نے کرنا ہے. ناپاکی کی حالت میں میری مائیں اور بہنیں اس عمل کو ہرگز نہ کریں, اور ناجائز مقصد کے لیے تو بالکل استعمال نہ کریں. میں نے اس چیز کی اجازت آپ کو نہیں دی, تو آپ کا یہ عمل اثر بھی نہیں کرے گا اگر آپ ناجائز کسی کے لیے کرتے ہیں. اگر آپ ناجائز کسی کے لیے اس عمل کو کرتے ہیں تو آپ خود اس چیز کے ذمہ دار ہیں, میں بری الذمہ ہوں. رات کو آپ نے 12 سے 12:30 کے درمیان پاک صاف حالت میں اول و آخر 4 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے. اللہ والو رحمتوں برکتوں عظمتوں والے شان والے بزرگی والے نبی پر آپ نے رحمتوں برکتوں عظمتوں والا درود پڑھ کر ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرنا ہے, تاکہ آپ کے وظیفے کی طاقت بڑھ جائے. کوشش کریں کہ کم سے کم 11 مرتبہ تو پڑھیں, لیکن 11 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو 4 مرتبہ آپ نے لازمی درود ابراہیم کو پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کر سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون پڑھنا ہے. اگر دشمن پاس نہیں ہے تو اس کی تصویر اپنے سامنے رکھ لیں, اور اگر آپ کے پاس تصویر بھی نہیں ہے تو آپ تصور میں دشمن کو رکھ لیں. ان بہنوں کے تو ساس تھی جنہوں نے یہ عمل کیا تھا, اور وہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے, اس لیے انہوں نے تو ساس کے اوپر ہی پھونک ماری تھی. آپ کا دشمن اگر دور ہے تو آپ کے پاس تصویر ہے تو تصویر سامنے رکھ لیں اور پڑھنا شروع کر دیں. تصویر نہیں ہے تو تصور کر لیں اپنے دشمن کا, اور تصور میں دشمن پر آپ نے پھونک مارنی ہے. اللہ والو دعا کرنی ہے کہ اے میرے پروردگار, میں مجبور حال ہوں, میں غیب سے مدد چاہتی ہوں. مجھے اس بندی سے خطرہ ہے, جان و مال کا, عزت کا. جو بھی آپ کا دشمن بندہ ہے یا بندی ہے اس کا آپ نے نام لینا ہے, اس کا آپ نے تصور کر لینا ہے, اور اللہ سے درخواست کرنی ہے کہ اس بندے سے میرا جان و مال کا, مجھے عزت کا خطرہ ہے اور میں اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی. تو حال خوب جانتا ہے دلوں کے, اس لیے میری غیب سے مدد فرما اور میری اس دشمن سے نجات مجھے دے. اس کی زبان بند کر دے تاکہ یہ میری دل آزاری نہ کر سکے, لوگوں میں مجھے ذلیل و رسوا نہ کر سکے. اللہ والو 7 دن لگاتار آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اس وظیفے کا کوئی بھی دن مقرر نہیں ہے, کسی بھی دن آپ اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں. ہاں, لیکن اس کا وقت مقرر ہے کہ آپ نے رات کو 12 12:30 کے درمیان میں ہی اس وظیفے کو کرنا ہے. اس وظیفے کو کرتے ہی آپ کے دشمن ایسے خاموش ہو جائیں گے جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو. اس لیے کوئی ڈراؤنی چیز دیکھ لی ہو, ایک بار اسے ضرور آزمائیے گا, انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے. چھوٹا سا یہ عمل ہے, دن کی کوئی قید نہیں ہے, لیکن وقت کی قید ہے کہ آپ نے رات کو 12:30 بجے اس کو شروع کرنا ہے. ختم کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاک صاف حالت میں باوضو ہو کر آپ نے اول و آخر 4 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے, اور 313 مرتبہ سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون کو پڑھنا ہے, اور اس تصور میں آپ نے پھونک مار دینی ہے. اگر آپ کے پاس تصویر ہے تو تصویر پر پھونک مار دیں, دشمن گھر پر ہے تو گھر میں اس پر پھونک مار دیں. اگر بچوں کے لیے کر رہے ہیں بدتمیزی سے بچانے کے لیے تو بچوں پر پھونک مار دیں. اللہ والو ہر طرف سے آپ کے لیے آسانی ہی آسانی
آسانی ہے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ وظائف کو وظائف کی شرائط کے ساتھ کیا کریں تاکہ آپ کو 100% فائدہ ہو، کیونکہ میرے بہت سارے بہن بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں وظیفہ کیا، فلاں وظیفہ کیا، اتنے دن وظیفہ کیا، لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو آپ کی ہی غلطی ہوتی ہے، آپ کے اعمال میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے اللہ والو، اللہ کے کلام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وظائف آپ چھوٹے سے چھوٹا بھی کریں جو قرآن سے ہے تو اس کا اثر ہو کر رہتا ہے، چاہے دیر سے ہو چاہے جلدی ہو، کیونکہ جب آپ وظائف کو وظائف کی شرائط کے ساتھ کرتے ہیں تو وظیفہ فوری اثر کرتا ہے، لیکن اگر وظائف کی شرائط کے ساتھ نہیں کرتے تو پھر وظیفہ اثر تو کرتا ہے لیکن تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ وظائف کی سب سے بڑی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ نے 5 وقت نماز کی پابندی ہر صورت کرنی ہے، اور اپنی نظر کو پاک رکھنا ہے، اپنی تنہائیوں کو پاک رکھنا ہے۔ تنہائی میں بھی کوئی ایسا عمل، ایسا گناہ مرتب کرنے سے پہلے اپنے رب سے ڈر جانا ہے۔ جب آپ اپنے رب سے ڈر جاتے ہیں، کوئی کام اپنے رب کے ڈر کی وجہ سے نہیں کرتے تو اللہ رب العزت اتنا خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے میرے لیے یہ کام نہیں کیا، صرف میرے ڈر کی وجہ سے اس نے یہ کام نہیں کیا، یہ گناہ نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جاؤ میرا بندہ جو مانگتا ہے اس کو غیب سے عطا کر دو، اس کے گھر میں وہ چیزیں پہنچا دو۔ تو اللہ والو، کسی کے ساتھ کوئی بھی ناجائز آپ کرنے لگیں تو 100 بار سوچیں کہ یہ دنیا ہے، فانی ہے اور مکافات عمل ہے، یہ کل کو آپ کے ساتھ ہو کر رہے گا، کیونکہ اللہ واضح طور پر قرآن میں موجود ہے کہ آپ کے ساتھ جو آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہے جب تک وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا آپ کو موت نہیں آئے گی۔ اللہ والو، اس لیے ڈر جایا کریں اپنے رب سے، کیونکہ رب کی ذات کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جب وہ چلتی ہے تو پھر اس کی آواز نہیں آتی، صرف اس کے نتائج نظر آتے ہیں۔ تو اللہ والو، اپنے اعمال کو درست کریں، 5 وقت نماز کی پابندی کریں، بچوں کو نماز کی پابندی کروائیں، اور بچوں کو اس چیز کی